السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th آرٹس مارچ 2025 گیسٹ پیپر ہے۔ 12th اکنامکس مارچ 2025 کے لیے سوال نمبر 1 کے سوالات ہیں۔ مارکس 20 رہیں گے اس کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ معاشیت کی اشاع جو وسائل کی تقسیم کی وضاحت کرتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے صرف جزوی معاشیات۔ دوسرا ہے، حاشیہ افادے کے قانون کے مطابق ہر مزید اکائی کے استعمال سے حاشیہ افادہ ڈیش ہے، اس کا جواب ہے ڈی، گھٹتا ہے۔ اگلا ہے، گھٹتے ہوئے حاشیہ افادے کے قانون میں الفریڈ مارشل فرض کرتا ہے کہ زر کا حاشیہ افادہ ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے بی، قائم رہتا ہے۔ اگلا ہے، گھٹتے ہوئے حاشیہ افادے کے قانون کے مطابق افادے کی پیمائش فرض کی گئی ہے، اس کا صحیح جواب ہے بی، پیمائشی عدد میں۔ اگلا ہے، شکلی افادہ، وقتی افادہ، افادہ تصرف، مکانی افادہ، اس کا جواب ہے صحیح متبادل ہے دوسرا، پہلے کا بی، دوسرے کا ڈی، تیسرے کا اے اور چوتھے کا سی۔ اگلا سوال ہے، اشیاء کی مانگ اور اس کے متبادل کی قیمت کے درمیان تعلق ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے براہ راست۔ اگلا ہے، آمدنی اور کم درجے کی اشیاء کی مانگ کے درمیان ڈیش تعلق ہے، اس کا صحیح جواب ہے مخالف۔ اگلا ہے، علامتی طور پر مانگ اور قیمت کے درمیان عملی تعلق کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے ڈی ایکس از اکول ٹو ایف آف پی ایکس۔ اگلا سوال ہے، جب رسد کا خط اوپر کی جانب ڈھلوان بناتا ہے تو اس کی ڈھلوان ڈیش ہوتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے اے، مثبت۔ اگلا سوال ہے، رسد کی اسی خط پر اوپر کی جانب حرکت ڈیش کو ظاہر کرتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے رسد کا پھیلنا۔ اگلا سوال ہے، رسد کے خط کا سیدھی جانب منتقل ہونا ڈیش ظاہر کرتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے رسد میں اضافہ۔ اگلا سوال ہے، مقام کے لحاظ سے بازار کی درجہ بندی، اس کا صحیح جواب ہے صرف اے، یعنی علاقائی بازار، قومی بازار، بین الاقوامی بازار۔ اگلا سوال ہے، یکساں پیداوار جس بازار کی خصوصیت ہے، اس کا صحیح جواب ہے صرف سی، یعنی مکمل مسابقت۔ اگلا سوال ہے، مکمل مسابقت میں فروشندے ڈیش، اس کا صحیح جواب ہے صرف بی، یعنی قیمت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اعشاریہ نمبر کے تعلق سے غلط بیان، اس کا صحیح جواب ہے اے اور بی، یعنی اعشاریہ نمبر جغرافی اعلیٰ ہے، اعشاریہ نمبر ہوائی دباؤ کی تبدیلیوں کی پیمائش کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اعشاریہ نمبر کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا بیان، اس کا صحیح جواب ہے اے، بی اور سی۔ اگلا سوال ہے، اہمیت پر مبنی اعشاریہ نمبر پر نافذ ہونے والا بیان، اس کا صحیح جواب ہے اے، بی، سی اور ڈی، یعنی چاروں بھی صحیح ہے۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غیر متعلق لفظ کو شناخت کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے افلاطون، دوسرے کا جواب ہے تجارتی چکر، تیسرے کا جواب ہے معاشی فلاح۔ اگلا سوال ہے، اس کا صحیح جواب ہے مفت تحائف۔ اس کا اگلا سوال ہے، اس کا صحیح جواب ہے انتہائی قلیل مدت۔ تیسرا ہے، اس کا صحیح جواب ہے کئی فروشندے۔ اگلا کا جواب ہے کارل مارکس، دوسرے کا جواب ہے بارش، تیسرے کا جواب ہے قدرتی آفات۔ سوال نمبر 1 کا سی ہے، درجہ مناسبت کو مکمل کیجیے۔ جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ، کلی معاشیات تھوک طریقہ۔ دوسرا ہے جزوی معاشیات درخت، کلی معاشیات جنگل۔ اگلا سوال ہے، رسد کا پھیلنا، قیمت میں اضافہ، رسد کا سکڑنا، قیمت میں کمی۔ اگلا جواب ہے کل آمدنی پی ضرب کیوں، اوسط آمدنی ٹی آر بٹے ٹی کیوں۔ اگلا سوال ہے، کل لاگت ٹی ایف سی جمع ٹی وی سی، اوسط لاگت ٹی سی بٹے ٹی کیوں۔ اگلا سوال ہے، مانگ کا خط ڈیش، رسد کا خط اوپر کی جانب، اس کا جواب ہے نیچے کی جانب۔ اگلا سوال ہے، ڈیش رسد میں تبدیلی، دیگر عوامل قائم رسد میں تغیر، اس کا جواب ہے دیگر عوامل میں تبدیلی۔ اگلا سوال ہے، قیمت اعشاریہ نمبر افراط زر ڈیش زرعی پیداوار مقدار اعشاریہ نمبر۔ اگلا سوال ہے، لیسپرے کا اعشاریہ نمبر،
اس کا صحیح جواب ہے بنیادی سال کی مقداریں۔ تیسرا ہے اس کا جواب ہے بنیادی سال کی مقدار، بنیادی سال کی قیمتیں، جاری سال کی مقداریں، جاری سال کی قیمتیں۔ چوتھے کا جواب ہے واحد متغیر اشاریہ نمبر، واحد متغیر، مرکب اشاریہ نمبر، گروپ کی مدیں۔ اگلا سوال ہے مکمل مسابقت، شمولیت اور عدم شمولیت کی آزادی، داخلے میں رکاوٹ، اجارہ داری۔ اگلا سوال ہے قیمت قبول کرنے والا، مکمل مسابقت، قیمت ساز، اجارہ دار۔ تیسرا ہے واحد قیمت، مکمل مسابقت، متفرق قیمت، اجارہ داری۔ سوال نمبر 1 کا ڈی ہے، معاشی اصطلاح دیجیے، قائم عوامل پر آنے والی لاگت، قائم کل لاگت۔ دوسرا ہے ایک اکائی پر ہونے والی لاگت، اس کا جواب ہے اوسط لاگت۔ تیسرا ہے کل پیداواری لاگت میں خالص اضافہ، اس کا جواب ہے حاشیائی لاگت۔ چوتھا ہے اشیاء ایک اکائی کے فروخت پر حاصل ہونے والی آمدنی، اس کا جواب ہے اوسط آمدنی۔ اگلا سوال ہے گوری نے کسی ایک فن کی آمدنی کے تعلق سے معلومات جمع کی، جزوی معاشیات۔ رمیش نے پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے مثلا کیا اور کیسے کا فیصلہ خود کیا، اس کا جواب ہے وسائل کا استعمال۔ اگلا سوال ہے شبانہ اپنے کارخانے کے تمام مزدوروں کو اجرت ادا کرتی ہے اور بینک سے لیے گئے قرض پر سود بھی ادا کرتی ہے، اس کا جواب ہے پیداواری اجزاء کی قیمت۔ اگلا سوال ہے ایک صارف 40 روپے فی کلو کے حساب سے ایک دن میں 1 کلو آم خریدتا ہے، اس کا جواب ہے انفرادی صارف۔ اگلا ہے ایک آجر نے 40 روپے فی کلو کے حساب سے ایک دن میں 100 کلو آم فراہم کیا، اس کا جواب ہے انفرادی آجر۔ اگلا سوال ایک سال کے دوران تمام پیداواری اجزاء کی حاصل کی گئی آمدنی کا مجموعہ، اس کا جواب ہے قومی آمدنی۔ اگلا سوال ہے معاشی نظریے کی شناخت کر کے وضاحت کیجیے۔ وسائل کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کرنا، نظریے کی شناخت، معاشی فلاح کا نظریہ۔ معاشی فلاح کا نظریہ بنیادی طور پر وسائل کی تقسیم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کیا جائے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔